السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عامر حضور اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیجا نیوز نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ کیا عمران خان کا ننہال قادیانی تھا؟ کیا شوکت خانم کٹر قادیانی تھیں اور خان بھی قادیانیت کا نمائندہ ہے؟ اس الزام کی حقیقت جاننے کے لیے ایک انتہائی تحقیقاتی اور معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو بہت زیادہ محظوظ ہوں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سیاسی و دین فروش ملاؤں کے سرخیل فضل الرحمان کو جب 18 سال بعد بنگلہ نمبر 22 سے، جہاں وہ پچھلے کئی سالوں سے رینٹ مولانا کے ٹیگ کے ساتھ سالانہ 44 لاکھ کی لسی پینے کے مزے اڑا رہے تھے، وہاں سے عمران خان نے بے دخل کر دیا تو اس نے اور اس کے پیروکاروں نے اور اس کے محبین نے اسے دل پر لے لیا۔ انہوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ عمران خان پر کوئی کرپشن کا ٹھوس ثبوت مل سکے۔ جب اس کوشش میں ناکام ہوئے تو گھٹیا الزامات لگانے شروع کر دیے۔ سب سے بڑا اور مشہور الزام یہ لگایا کہ عمران خان کی والدہ شوکت خانم کے والد کمشنر احمد حسن قادیانی تھا۔ انہوں نے جلندھر میں قادیانیوں کا پہلا مرکز بنایا تھا۔ کمشنر احمد حسن خان کا والد یعنی عمران خان کا پر نانا منشی گوہر علی قادیانی تھا۔ نہ صرف قادیانی بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے 313 اصحاب میں 15ویں نمبر پر تھا۔ میں اس لسٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں منشی گوہر علی کا نام درج ہے۔ ان لوگوں کا طریقہ واردات بڑا فول پروف تھا۔ ان کو پتا تھا کہ کمشنر احمد حسن خان تک شوکت خانم کے خاندان کو ہر کوئی جانتا تھا۔ جا بجا حوالے موجود تھے۔ کمشنر احمد حسن سے پہلے کا کوئی حوالہ کم از کم معلوم یا مشہور نہیں ہے، اس لیے انہوں نے منشی گوہر علی کو کمشنر احمد حسن کا والد قرار دیا۔ ایک مزید خیال یہ بھی رکھا گیا تھا کہ ایک ایسے شخص کو کمشنر احمد حسن سے جوڑا گیا تھا جس کا تعلق بھی جلندھر سے ہی تھا۔ اب عام لوگوں کو مغالطے کا شکار کرنے کے لیے اتنا کافی تھا۔ معاملہ ویسے بھی دینی تھا جس پر عام لوگ جذباتی رد عمل دیتے ہیں، زیادہ سوچنے سمجھنے کا خیال نہیں رکھتے۔ آئیے اب آپ کو اصل حقیقت بتاتے ہیں۔ میں نے بہت تحقیق کی ہے، سوشل میڈیا پر موجود مواد کو کھنگالا تو کچھ حقائق میرے سامنے آشکار ہوئے، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شوکت خانم کے دادا اور کمشنر احمد حسن کے والد کا نام منشی گوہر علی نہیں بلکہ سیشن جج احمد شاہ خان تھا۔ اب آتے ہیں منشی گوہر علی کی طرف۔ منشی گوہر علی بالکل قادیانی تھا، 313 اصحاب میں 15ویں نمبر پر بھی تھا۔ اس کا تعارف قادیانیوں کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ یہ کون تھا اور اس کے بیٹوں میں کہیں کوئی کمشنر احمد حسن خان نام کا کوئی شخص تھا کہ نہیں۔ احمدیہ ہسٹری ویب سائٹ کا اقتباس جوں کا توں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ احمدیہ ہسٹری کے مطابق حضرت منشی گوہر علی صاحب جلندری مرزا غلام احمد قادیانی کے 18 جنوری 1890 میں بیعت ہوئے۔ حضرت منشی گوہر علی
کہ والد صاحب کا نام جہانگیر خان افغان تھا۔ حضرت اقدس مسیحی موعود علیہ السلام جب دوسری بار کپورتھلا تشریف لے گئے تو کپورتھلا میں 3 دن قیام حضرت منشی گوہر علی صاحب افسر ڈاک خانہ کے مکان پر رہا۔ ابتداً آپ سب پوسٹ ماسٹر کپورتھلا متعین ہوئے تھے۔ حضرت اقدس سے آپ کا تعلق حضرت چودھری رستم علی صاحب کے ذریعے ہوا تھا۔ آپ نے 18 جنوری 1890 میں بیعت کی۔ آپ کی بیعت کا نمبر 141 ہے، جہاں آپ کا نام میاں علی گوہر درج ہے۔ تو جی جناب، کس طرح سیاسی مخالفت کی بنا پر صرف عمران خان کو نیچا دکھانے اور اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے ایک مستند قادیانی کو جھوٹ کے ذریعے شوکت خانم کا دادا ثابت کرنے کی بھونڈی کوشش کی گئی۔ عمران خان کا ننہیال اور ددھیال بذات خود عمران خان صاحب راسخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نم آنکھوں کے ساتھ مگر ببانگے دہل حرمت رسول پر مدلل گفتگو، اور ایسی گفتگو جسے اپنے غیر بھی سراہنے پر مجبور ہوئے، کیا ایسی گفتگو کرنے والا ایک قادیانی ہو سکتا ہے؟ میرا آپ سب دوستوں سے سوال ہے کہ کسی مسلمان کو جھوٹ کی بنیاد پر اسلام سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن ان کو اللہ کا خوف کہاں؟ ان کو تو اپنے سیاسی مفادات عزیز ہیں۔ ویسے بھی کوئی شخص اپنے باپ دادا یا نانا کے عقیدے یا اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ میں آپ سب دوستوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، آپ سیاسی الزام تراشیاں ضرور کیجئے، مگر سیاسی اختلافات کی بنا پر کبھی بھی کسی کو بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میری رائے کے مطابق آپ بھی فتوے کی زد میں آ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ ثواب سمجھ کر عمران خان کے خلاف اس کمپین کا حصہ بن رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔